السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جو میرا موضوع ہے گفتگو کرنے کا وہ یہ ہے دعوت دین کے لیے ہماری خدمات۔ اس موضوع پر، اس عنوان پر میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کا یہ میرا پروگرام شروع سے آخر تک مکمل 3 مرتبہ آپ ضرور دیکھیں، اور پھر آپ کے جاننے والے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، سب تک یہ میرا پروگرام شیئر کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں گے جہاں وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ محنت کریں اور سکھانے کے لیے محنت کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے محترم بیٹوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور میری معززات بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور دین اسلام کی توحید کی نعمت ایک طرف، ساری نعمتوں سے زیادہ یہ قیمتی اور ہمارا سرمایہ یہ توحید کی نعمت ہے۔ اس پر ہم اللہ ذوالجلال کا ساری زندگی عبادت کر کے، شکریہ ادا کر کے بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارا لیل و نہار تیرے قرآن کے مطابق اور تیرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزر رہا ہے۔ اللہ اس میں اگر کمزوری ہے تو دور فرما۔ ہم تو ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ ہمارا راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، اگر اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے اللہ ہمیں درست کر دے۔ ہمیں جو راستہ جنت کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ جو صراط مستقیم ہے اس پر تو ہمیں چلا۔ تو ناظرین کرام، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آج کے جو جدید وسائل ہیں، سفر جو ہے اس میں کم ہو گئے ہیں اور تھوڑے وقت میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت سعودی عرب الریاض میں موجود ہوں اللہ کی رحمت سے، لیکن میرا رابطہ یعنی پوری دنیا میں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یوٹیوب پر ہمارے پروگرام ہے، پوری دنیا کی خواتین اور ہمارے بزرگ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ایسے علماء کرام جو میرے ساتھ رابطے میں کہتے ہیں قاری صاحب آپ کب پاکستان تشریف لائیں گے، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یقین کریں، میں نام نہیں لیتا، اسلام آباد ایک ادارے میں پڑھنے والی ایک بیٹی جس کا آخری سال ہے اور اس کا تعلق چترال سے ہے، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، کہنے لگی قاری صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ وہ تو بیٹیاں ہیں، کہتی شیخ صاحب اللہ کے دین کی دعوت کے لیے آپ اسلام آباد میں کریں، آپ یعنی پشاور میں کریں، آپ یعنی راول پنڈی میں کریں، آپ چترال میں کریں، یا آپ کیلاش میں کریں۔ میں اسلام آباد میں جامعہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہوں، آخری سال ہے میرا، اور اللہ کی رحمت سے میرا گھر چترال میں ہے، میرے والدین چترال میں ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی اور میرے والدین دعوت کے میدان میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔
میں کہتا ہوں یقین کریں ایسی بیٹی ہے، میں غیر محرم ہوں، اتنا دور بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہ توحید کی برکت ہے، یہ سنت کی برکت ہے، یہ حدیث کی برکت ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہی ایک رشتہ ہے جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر اس رشتے کو مضبوط کریں، ہم جو ہے دینی محبت کو مضبوط کریں، یہ رشتہ تا حیات یہ پکا رہے، تو مرنے کے بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، فرمایا دو آدمی کسی آدمی کے ساتھ، مرد کے ساتھ محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے دین کی وجہ سے، آدمی کسی بیٹی بہن عالمہ کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ میری بیٹی میری بہن میرے ساتھ ہو جائے گی، یہ بیٹیوں کو تعلیم دے گی، میں مردوں کو دوں گا۔ یہ تعلق صرف دینی تعلق ہے۔ جب موت آ جائے گی ایک کو، دوسرا اکیلا رہ جائے گا۔ اگر کسی مرد سے زیادتی ہوتی ہے دوسرا برداشت کرے، اگر کسی بیٹی سے کوئی سختی ہو جاتی ہے تو میں اس کو بیٹی سمجھ کر، بہن سمجھ کر اس کو معاف کروں۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو ہماری بیٹیاں بہنیں انسان سمجھ کر ہمیں بھی معاف کر دیں۔ اس تعلق کو، رابطے کو نہ توڑیں۔ ایک ہی عمل، یہ ابھی تو اعمال بہت زیادہ ہیں، ایمان کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ادھر سے تیری جسم سے جان نکلے گی، میں نے وعدہ کیا ہے تم دونوں کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اور وہ فرما رہے تھے جو جنت الفردوس ہے نا وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یعنی جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال جتنے مرد حضرات، جتنی بیٹیاں بہنیں میرے ساتھ شامل ہوں، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا کرنا۔ دنیا کا آخری وقت ہو، دنیا کے سارے گناہ اللہ معاف کر دینا، پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا۔ یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، جس طرح ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور مغرب کی پڑھنی، کتنا درمیان میں ایسی پتہ نہیں چلتا یہ وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ تو میں نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے میں نے مردوں کا گروپ بنایا ہے، بلکہ مردوں کے میرے 14 گروپ ہیں، 14 گروپ ہیں مردوں کے، اور اسلام آباد کا ایک الگ گروپ ہے، چترال والوں کا ایک خاص الگ گروپ ہے۔ تو جتنے مرد حضرات ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور بتائیں، اپنا نام بتائیں، اپنے شہر کا نام بتائیں اور اپنی مصروفیت بتائیں، آپ کی عمر کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لنک سینڈ کریں گے، آپ ہمارے مردوں کے جو ہے گروپ میں شامل ہو جائیں، اور وہاں پھر ہم واٹس ایپ کے ذریعے ہم لوگوں کو پیغام دیں۔ اور اسی طرح ہمارا ایک ماشاءاللہ یعنی خواتین کا اسلام آباد کا میں نے گروپ بنایا ہے۔ اسلام آباد کی جو اسلام آباد کے نام پر دعوت تبلیغ اسلام آباد کے نام خواتین کا گروپ بنایا ہے، اور اس کے اندر صرف ہماری جو خواتین ہیں، بیٹیاں بہنیں، ان کو میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اور اس کے اندر جو گروپ کے اندر جو ماشاءاللہ حافظہ ہوں گی، عالمہ ہوں گی، جو شوق کرے گی، ان کو گروپ کے اندر میں نے ایڈمن بنا کر میں نے اس میں خود بھی محنت کرنی ہے، بیٹیوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے اس پر ہم نے بھی چلنا ہے، اپنے بچوں کو بھی چلانا ہے۔ اور اس گروپ میں جو ہے تمام بیٹیاں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ پوری دنیا سے جو بھی خواتین مجھے سن رہی ہیں وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، مجھے اپنا نمبر بھیجیں، واٹس ایپ نمبر، اپنا نام بتائیں، اپنے شہر کا نام بتائیں، اپنی عمر بتائیں، اپنی تعلیم بتائیں۔ دوسری بات ایک خاص میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بعض بیٹیاں اور بعض مرد حضرات ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے، اس کے بعد آپ کا شہر کون سا ہے، اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کس شہر سے، کس جامعہ سے، اور آپ کا آبائی گھر کیا ہے، اس کے بعد آپ کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بعض خواتین حضرات شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ نہیں ہیں، ہم کیونکہ واٹس ایپ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے، صرف میسج کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارا بھائی یہ ہم سے بڑا ہے، یہ ہمارا بھائی ہم سے چھوٹا ہے، یہ اس قدروں سے ہم ان سے بات کریں۔ اگر بعض کبار علماء کرام ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ان کے وہ بڑے ہیں ہم سے، ان کو عزت دینی ہے۔ اسی طرح ہماری وہ بیٹیاں ہیں جو میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، اور آپ کیا کر رہی ہیں، وہ کہتی ہے میں مدرسے میں کون سا مدرسہ ہے، کس شہر میں ہے، اور آپ کے والدین کا گھر کس شہر میں ہے، اور اس میں مکمل تعارف ہم پوچھتے ہیں،
بس اوقات یہ بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں، آپ کتنے بہن بھائی، آپ کے بہن بھائی کیا کرتے ہیں. اور حقیقت بات ہے، بعض بیٹیاں بتاتی ہیں کہ الحمدللہ میں مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں، میرے والد صاحب عالم دین ہیں، والدہ عالمہ ہیں، ہم سب بہن بھائی ماشاءاللہ دین کو سیکھ رہے ہیں. کچھ بھائی حافظ قرآن ہیں، کچھ عالم دین ہیں، بہنیں بھی حافظہ ہیں، کچھ بن رہی ہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ کتنا اچھا گھر ہے جس میں گھر کے سب افراد اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ماموں گانجن سے ایک میرے بھائی فاضل نے رابطہ کیا، تو میری بات ہوئی تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کے والدین کیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا میرے والد صاحب بھی عالم دین ہیں، اور وہ جو ہے نا جس کو گرم پانی کہتے ہیں، گرم چشمہ، وہ گرم چشمہ جو ہے چترال کے قریب ہے، وہ 2-3 گھنٹوں کے فاصلے پر کہتے ہیں، وہاں میرے والد صاحب ہیں. سب سے پہلے میرے والد صاحب اہل حدیث ہوئے اور جا کر وہ انہوں نے دعوت کا کام کیا، لوگوں نے مارے کھائیں، اور اس کے بعد پھر میری والدہ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی عالمہ ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ ہم جتنے بھائی ہیں نا حافظ قرآن عالم دین ہیں. اور پھر فرمانے لگے میری جو بہنیں ہیں نا اس میں سے کچھ حافظہ ہیں، کچھ عالمہ ہیں. میں نے کہا کتنا خوش نصیب آپ کا گھرانہ ہے، اللہ کے قرآن کی خدمت ہو رہی ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ تعارف ہم اگر پوچھتے ہیں، تعارف پوچھنے کا ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہماری بیٹی، یہ ہمارا بھائی، یہ کس شہر میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کے والدین کا گھر کس شہر میں ہے. کیونکہ جو راولپنڈی میں ہے مستقبل میں ہم ان سے راولپنڈی میں کام لیں گے، اور جو ہمارے بھائی ہماری بیٹیاں اسلام آباد سے ہیں ان سے ہم اسلام آباد میں کام لیں گے، اور جو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی چترال سے ہیں ان کا ہم چترال میں بھی ان کی خدمات حاصل کریں گے، دعوت و تبلیغ میں، اور کیلاش میں بھی. اس سے کیلاش قریب ہے، اور کیلاش کے اندر رہنے والے ماشاءاللہ بعض بھائی ایک عالم دین کہتے ہیں قاری صاحب میری شادی ہی کیلاش میں ہوئی ہے، اور مجھے فرمانے لگے کہ کیلاش کے اندر میرے بہت زیادہ یعنی جاننے والے ہیں. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ جائیں گے، اس کے جتنے جاننے والے ہیں ان کو ساتھ لیں گے، اور ہم دعوت کو اس طرح یعنی منظم طریقے سے پھیلائیں گے. کہتے ہیں کیلاش میں 8-9 ہزار وہ سارے ہیں کیلاشی جو غیر مسلم ہیں. ہم 2-3-4 سال 5 سال لگائیں، ایک ہم یعنی دورے میں جائیں اور کوشش کر کے ہم 100 گھروں تک پیغام بھیج کر آ جائیں، پھر وہاں پر ہم ٹیمیں مقرر کریں جو ڈیلی روزانہ بیس پر دعوت کو پھیلائیں. ٹھیک ہے نا. ہم اگر 1 سال کے اندر صرف 2000 خواتین و حضرات کو ہم اسلام پہنچائیں اور وہ اللہ کی توحید پر آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں 5 سال کے اندر یہ سارا علاقہ جو ہے اہل توحید کو ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اور میں ہم مل کر اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں. ہمارے مقصد میں صرف یہ ہو کہ ہم نے توحید کو پھیلانا ہے. تو میرا یہ پروگرام آپ خود بھی سنیں، اور آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں پر میرے پروگرام کو پہنچائیں. اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے شیئر کرنے سے جتنے بھائی جتنی بہنیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی دین کو غالب کرنے کے لیے یہ سب آپ کے نام اعمال میں صدقہ جاریہ لکھا جائے گا. اور سامعین کرام دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ابتدا کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق ابتدا کی، اور جنگ بدر تک 313 تھے. 313 کتنے سال اور 313. میرے بھائیوں آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. جو ہمارا خواتین کا گروپ ہے، ہم کوشش کریں 1 مہینے کے اندر اس میں 313 خواتین ہم ایڈ کر دیں، اور ان میں جو حافظہ اور عالمہ ہیں وہ دعوت کا کام شروع کر دیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میری ذمہ داری جو آپ لگائیں گے، میں جو درس آپ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور اسی طرح جو ہمارے مردوں کے گروپ ہیں اس میں ہمارے جو فاضلات ہمارے بھائی ہیں وہ محنت کریں، میں 1 مہینے کے اندر ہم جو ہے ان کو 313 تعداد پوری کریں. اس کے بعد تو زیادہ کریں گے، لیکن اتنا ہم کریں. کرنے کے بعد جو ہے گروپوں کے اندر جو صحیح طریقے سے ہم نے کتاب و سنت کے منہج کے مطابق ہم نے دعوت کا کام شروع کر دینا ہے. ہم نے محنت کرنی ہے، کامیابی اللہ نے دینی ہے. پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے. اللہ ذوالجلال قیامت والے دن کہیں کہ میرے بندے میرے دین کے لیے کیا کہا، کیا تو نے کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے ان 2 مخلوقوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تو آپ سب خواتین و حضرات
میرے ساتھ شامل ہو، ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ جو بھی مجھے سن رہے ہیں میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ میں اس وقت سعودی عرب ہوں اور میں جلد پاکستان پہنچنا چاہتا ہوں۔ سب مجھے دیکھنے والے تہجد کو 2 رکعت حاجت کے نفل وہ پڑھ کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور سجدے میں جا کر دعا کرنا، اللہ قاری عبد المنان صاحب کو جلد اسلام آباد میں پہنچا دے، جتنے مسائل ہیں ختم کر دے، جتنی رکاوٹیں ختم کر دے، اور یہ تیرا بندہ جلد آئے اور ہم دعوت کا کام شروع کر دیں۔ ہم سب سے پہلے جامع مسجد اور مدرسہ بنائیں گے، اور پھر ہم تعلیم کے سارے میدان سجائیں گے، اور پھر دعوت کے میدان سجائیں گے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔